ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ دونوں ماں بیٹیاں رحیم یار خان کے نزدیکی ایک مضافاتی علاقے سے تلاش روزگار کی خاطر کراچی آ گئی تھیں۔ ماں کا نام جنت خاتون اور بیٹی کا صفیہ تھا۔ جنت کے نقش تیکھے تھے لیکن غربت نے اس کے حسن کو نگل لیا تھا۔ اس کا خاوند فالج سے معذور تھا، اسے اپنے گاؤں میں کسی رشتہ دار کے پاس چھوڑ کر آ گئی تھی۔ جنت کو شروع میں کوئی کام نہ ملا، وہ ایک کچی آبادی میں اپنے دور کے رشتہ دار کے یہاں ٹھہری تھی۔ جلد ہی قریبی چند کوٹھیوں میں اسے برتن دھونے اور جھاڑو پونچھے کا کام مل گیا۔ یہ دونوں ماں بیٹیاں صبح سویرے گھر سے نکلتیں اور 5 گھروں میں کام کر کے شام 7 بجے گھر لوٹ آتی۔ فی بنگلہ 2000 ملتا، یوں مہینے کے 10,000 کما لیتی۔ ایک کمرے کا کرایہ 2000 اور 500 بجلی کے بل میں ادا کرنے کے بعد ماہانہ 8000 روپے باقی رہ جاتے تھے۔ جنت باقاعدگی سے اپنے شوہر کو گاؤں 4000 بھجوا دیتی، باقی رقم گزارے کے لیے کافی ہو جاتی۔ 6 ماہ اسی طرح کام کرنے کے بعد جنت سست پڑ گئی۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ایک روز اس نے ہمارا در کھٹکھٹایا۔ میں لون میں کرسی ڈالے دھوپ سینک رہی تھی۔ ان دنوں ملازمہ کام چھوڑ کر چلی گئی تھی اور کام والی ماسی کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ گیٹ کھولا تو لگا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے نکلی دعا قبول کر لیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا، کیونکہ پچھلے 15 دن سے گھر میں صفائی نہ ہوئی تھی۔ کھانا پکانے اور برتن دھونے سے ہی ایسی تھکن ہو جاتی کہ نڈھال ہو جاتی، باقی کام پڑا رہتا۔ جنت اندر آ گئی۔ وہ خود تو لاغر سی تھی لیکن اس کی 14 سالہ بیٹی تنومند اور خوبصورت تھی۔ سمجھ گئی تھی ان کو کام کی ضرورت ہے، پھر بھی آنے کا مقصد دریافت کیا۔ بیگم صاحبہ ہمیں کام چاہیے۔ جنت نے کہا، کیا کام کرو گی؟ جھاڑو پونچھا، برتن، کپڑے دھلائی، کھانا بنانا، جو آپ کام بتائیں گی کر دیں گے۔ تم تو لاغر سی لگتی ہو، کام کیسے کرو گی؟ کیا بیمار ہو؟ نہیں بیگم صاحبہ، بیمار تو نہیں ہوں، کام کی زیادتی نے یہ حال کر دیا ہے۔ جب گاؤں سے آئی تھی تگڑی اور صحت مند تھی۔ کتنے گھروں کا کام پکڑ لیا ہے تم نے؟ 5 گھروں کا۔ اب 6 گھر کا کروں گی، میں نے بے یقینی سے کہا، اور وہ بھی اس حالت میں۔ باقی گھروں کا کام چھوڑ دو گی اگر آپ اچھی تنخواہ دیں گی۔ ہم بھی گھر کام کر کے تھک جاتے ہیں۔ ہاں، مجھے بھی سارے دن کے لیے کوئی گھریلو ملازمہ چاہیے۔ کھانا میں خود بناتی ہوں، باقی کا سب کام کرنا ہوگا۔ آپ کیا تنخواہ دیں گی؟ ہم دونوں ماں بیٹیاں کام کریں گی۔ ٹھیک ہے۔ نہیں بیگم صاحبہ، 5 گھر چھوڑ کر ایک گھر کا اسی لیے کرنا چاہتی ہوں کہ کم از کم 10,000 مل جائیں۔ 2,000 کرایہ اور 4 اپنے بیمار شوہر کی دوا کے لیے میرے پلے سے ہر ماہ چلے جاتے ہیں۔ باقی میں گزارا مشکل سے ہوتا ہے، بڑی مہنگائی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، میں نے تھوڑی دیر سوچا، بڑی مشکل سے ہاتھ لگی تھی، اگر ابھی ان کا نہ رکھا تو خبر نہیں پھر کب کوئی معاون ملے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن صبح 7 بجے کچن میں موجود ہونا، کھانا بنانے میں
اور ناشتہ بنانے میں مدد درکار ہوگی۔ صاحب سویرے کام پر جاتے ہیں، ان کو ٹھیک 7:30 بجے ناشتہ چاہیے۔ ٹھیک ہے بی بی، شام کو کب تک رہو گی؟ جب تک آپ کا کام ختم نہ ہوگا، جب چھٹی ملے گی تب جائیں گے۔ میں نے جنت اور اس کی بیٹی کو رکھ لیا۔ ایک ماہ میں ان دونوں نے ثابت کر دیا کہ وہ بہترین معاون خدمت گار ہیں، جو کام بتاتی خوش اسلوبی سے کرتی۔ میرے بنگلے کا سرونٹ کوارٹر خالی پڑا تھا۔ حبیب نے کہا کہ ان کو کوارٹر دے دو، دن رات رہیں گی تو تم کو بھی شام کے بعد بھی سہولت مل جائے گی۔ میں نے کہا کل سے اپنا سامان لے آنا اور یہاں ہی رہنا سہنا۔ پانی بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے رہو گی۔ اگلے روز وہ ایک رکشے پر اپنا مختصر سا سامان لے آئی اور کوارٹر کی صفائی کر کے اسے آباد کر دیا۔ سرونٹ کوارٹر میں جنت اور صفیہ کے دن رات رہنے سے مجھے واقعی سہولت ہو گئی تھی۔ جنت تو شام کو کوارٹر میں جا گھستی، سو جاتی۔ صفیہ کو جب آواز دیتی وہ دوڑی چلی آتی۔ دونوں ناشتہ اور کھانا ہمارے گھر سے کھاتی تھی۔ اس طرح اچھا کھانا ملتا اور ان کی بچت ہو جاتی۔ دوا دارو کبھی خود لیتی، کبھی میں لے دیتی۔ جنت میرے پاس خوش تھی، میں اس کے آ جانے سے پرسکون تھی۔ خاص طور پر صفیہ بہت اچھی لڑکی تھی۔ اس نے اتنی سہولت دی کہ اب میں بغیر ہاتھ پیر ہلائے اپنے بیڈ روم میں لیٹی ٹی وی دیکھتی رہتی۔ وہ پانی بھی ہاتھ میں لا کر دے دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صفیہ نکھرنے لگی۔ خوبصورت تو تھی ہی، اچھا کھانے سے اور رنگ روپ نکال لیا۔ محنت مشقت نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ زیادہ تنومند ہو گئی، لیکن جنت روز بے روز کمزور اور نڈھال رہنے لگی، جیسے کسی مرض نے اندر ہی اندر سے اسے گلا دیا ہو۔ بالآخر وہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے۔ پتہ چلا کہ اس کے گردے کام چھوڑ رہے ہیں۔ یہ رپورٹ آئی تو میں دہل گئی۔ اب وہ زیادہ تر کوارٹر میں لیٹی رہتی، لیکن صفیہ نے جنت کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ زیادہ تندہی سے کام کرنے لگی تاکہ ملازمت سے ہم کو جواب نہ دے دیں۔ ظاہر ہے کہ جس لڑکی کے ماں باپ دونوں بیمار ہوں اور کمانے والا کوئی نہ ہو، وہ غربت سے ڈر کر کام کی مشین نہ بنے گی تو اور کیا کرے گی۔ انہی دنوں جب کہ جنت بیمار تھی، گاؤں سے اس کے رشتہ دار کا فون آ گیا کہ تمہارا شوہر زیادہ بیمار ہے، جلدی آؤ، اس کا چل چلاؤ ہے۔ بی بی کچھ رقم ایڈوانس دے دیں، بے شک صفیہ کو اپنے پاس رکھ لیں، وہاں نہ جانے کیا حالات درپیش ہوں، رقم تو چاہیے ہوگی۔ میں نے اس کے حال پر ترس کھاتے ہوئے تنخواہ کے علاوہ 10,000 روپے اور دے دیے کہ پیشگی تنخواہ سمجھ لو۔ حبیب سے کہا کہ اماں جنت کو رحیم یار خان جانے والی کوچ پر بٹھا آؤ۔ وہ خود اسے اپنی کار میں اڈے تک لے گئے اور ٹکٹ بھی خرید کر دیا۔ اماں جنت صفیہ کو میرے حوالے گاؤں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے اپنی بچی کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دیکھ کر کہا تھا، بیگم صاحبہ یہ میری نہیں آپ کی بچی ہے اور اسے اپنی بچی ہی سمجھنا۔ اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو سمجھ لینا کہ اس کا آپ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اسے کسی کے حوالے مت کرنا۔ اس کی شادی بھی آپ کسی اچھے انسان سے کر دینا۔ میں اس کا منہ تکتی رہ گئی اور وہ چند باتیں کہہ کر میری گوش گزار کر کے روانہ ہو گئی۔ شاید اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ اب اسے لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھی اور ہم سے چھپاتی رہی تھی، اپنی ہمت سے کام لیتی رہی۔
पापी पेट को पालना था। गांव पहुंची तो पता चला कि उसी रोज सुबह उसका शौहर फौत हो गया है। वो बयान करने को वक्त पर आ मौजूद हुई थी। शौहर की वफात के बाद अम्मा जन्नत भी इस जहान से सुधार गईं। उसके रिश्तेदार जो अजीम कोर्ट में मुकीम थे, उन्होंने आकर इत्तला दी कि सफिया को ले जाने की बात ना की और हमने भी उसे तस्करे को ना छेड़ा। हबीब ने कहा, अगर लड़की का सगा भाई, बहन, मामू वगैरह आता तो बात कर लेते। दूर के रिश्तेदारों के पास तो सफिया खुद भी नहीं जाना चाहती थी। सफिया ने बताया था कि वो अकलौती है, उसका कोई बहन भाई नहीं है, मामू भी नहीं है, सौतेले चचा और फूफी हैं, लेकिन वो सफिया और उसकी माँ से नहीं मिलते। बाकी रिश्तेदार रिश्ता लेने के चक्कर में ज़रूर आएंगे, लेकिन वो किसी के साथ नहीं जाएगी, बल्कि हमारे पास ही रहेगी। सफिया ने अपना फैसला हमें सुना दिया। ये एक खुश आइंद बात थी कि सफिया किसी के पास जाने की बजाय हमारे साथ रहना चाहती थी। उसके रहने से हमें बहुत सुख और आराम था। उसकी माँ से वादा किया था, सो वादा निभाने में हमारा फायदा ही था। लिहाजा मैंने उसे तसल्ली दी कि उसकी मर्जी के बगैर किसी रिश्तेदार के हवाले ना करूंगी, बल्कि हम बेटी बनाकर रखेंगे। वो इस तसल्ली पर खुश और मुतमईन हो गई। पहले से भी ज़्यादा मेहनत और जानफशानी से काम करती। मुझे नित नए लिबास पहनने का शौक था। चंद दिन एक जोड़ा पहनती तो फिर जी भर जाता। नए जोड़े बनवा लेती और अपने पहने हुए नए नए जोड़े सफिया को बख्श देती। अच्छे लिबास में तो वो शहजादियों जैसी लगती। मेहमान आते तो हमारा रिश्तेदार उसे समझते। 5 वर्ष और बीत गए, वो 24 के लगभग हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल को इसको ब्याहने का ख्याल ना आता। भला कैसे ब्याह देती? अगर वो शादी होकर अपने घर की हो जाती तो मेरे घर का काम काज कौन करता? जिस तरह दिल जमी से वो करती थी, इतनी मुखलिस और ईमानदाराना मुलाजमा का मिलना जो 24 घंटे खिदमत में हाजिर रहती हो और उफ भी ना करे, किसी काम से इनकार ना करे और जिसका कोई वाली वारिस भी ना हो, फिर ज़माना मुमकिन ही ना था। अब तो उसे मुझे तनख्वाह देने की भी फिक्र ना थी। सफू कहती, बाजी मैं इन पैसों का क्या करूंगी? आप अपने पास जमा करती जाएं। तब ख्याल आता था कि शायद ये इसलिए तनख्वाह मेरे पास जमा कराना चाहती है कि कभी उसकी शादी होगी तो ये जमा शुदा रकम काम आएगी। 3 बच्चों के बाद मैंने फैमिली प्लानिंग पर अमल किया, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ 10 वर्ष लगातार इस्तेमाल की कि बिलाखिर दवाइयों का रद्द अमल शुरू हो गया, जिसके नतीजे में बीमार रहने लगी। इस बीमारी में सफू ने मेरी जान तोड़ खिदमत की। इलाज से इफाका ना हुआ। कई माँ डॉक्टरों और लेडी डॉक्टर्स को दिखाया। दवाइयाँ जो मुसलसल खा रही थी उन्होंने बंद करा दी। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। बल आखिर बिस्तर से लग गई। बेटी मारूफ अब 15 वर्ष की थी, उससे छोटी 13 की और जवाद 9 साल का हो गया था जब डॉक्टर ने बताया कि आपको कैंसर का खतरा है। बेहतर है जिस्म के अंदरूनी हिस्से निकलवा दें जिसमें कैंसर का अंदेशा है। आप ठीक हो जाएंगी। 3 बच्चे हैं। मैं डर रही थी, ऑपरेशन ना करवाना चाहती थी। हबीब ने भी यही मशवरा दिया कि माशाल्लाह और औलाद की ख्वाहिश तो नहीं है, जो ऑपरेशन डॉक्टर कहते हैं करा लेना चाहिए। वक्त पर इलाज हो जाए तो बड़े और नाकाबिल इलाज मर्द से बचा जा सकता है। हबीब के कहने पर ऑपरेशन के लिए तैयार हो गई। वो दिन आ गया जब ऑपरेशन था।
بچوں کو صفیہ کے پاس چھوڑ کر ہم لاہور چلے گئے۔ آپریشن ہو گیا، رپورٹ صحیح آئی تھی، کوئی کینسر وغیرہ نہ تھا۔ 15 دن ہسپتال میں رہ کر گھر آ گئے۔ رفتہ رفتہ میں صحت یاب ہو گئی۔ 2 سال بالکل ٹھیک ٹھاک رہی۔ اچانک ایک روز طبیعت بگڑ گئی۔ فوری طور پر اسپتال لے گئے۔ جریان خون سے بہت کمزور اور زرد پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کی کوشش سے عارضی طور پر افاقہ ہوا۔ 15 روز بعد پھر سے بیمار ہو گئی۔ وہی کیفیت، دوبارہ ہسپتال لے گئے، بتایا کہ کینسر ہے، بمشکل 2 ماہ جی پائیں گی۔ پہلے تو حبیب نے مجھے نہ بتایا، لیکن ایک روز فون پر ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے کہ اپنی بیماری کے بارے میں سن لیا۔ دل تھام کر رہ گئی۔ سوچا زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا اور حبیب کیا کریں گے؟ کیا خبر یہ دوسری شادی کر لیں، بچے سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ خدا جانے سوتیلی ماں ان کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ سوچ سوچ کر میں پریشان رہنے لگی۔ اپنے سے زیادہ بچوں کی فکر کھائے جاتی تھی۔ صفیہ تنہائی میں تسلی دیتی، باجی حوصلہ رکھیں، ایسا کچھ نہ ہوگا، یہ آپ کا وہم ہے۔ لیکن میں کیسے اس کی تف تسلیوں سے بہل جاتی۔ حقیقت تو حقیقت ہوتی ہے، جو روز روشن کی طرح عیاں تھی۔ صفیہ میری خدمت میں گھلی جاتی تھی۔ وہ دبلی ہو کر آدھی رہ گئی۔ اسے میرا غم کھائے جاتا تھا۔ ایک دن جب کہ بچے سو گئے، دوا کھلانے کے بعد وہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور میری ٹانگیں دبانے لگی۔ صفیہ، میں نے کہا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میری زندگی تو پھر ایک بجھتا چراغ ہے۔ ایک بات کہوں، برا تو نہ مانو گی؟ کہیے باجی، میں ہرگز برا نہیں مانوں گی۔ سنو، میری حیات کے دن گنے جا چکے ہیں۔ چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں صاحب سے تمہارا نکاح کرا دوں۔ کیا تم میری خاطر یہ قربانی دے سکتی ہو؟ آپ کی خاطر جان بھی دے سکتی ہوں باجی، لیکن حبیب صاحب سے نکاح؟ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، ہمیشہ ان کو اسی نظر سے دیکھا ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ صفیہ، سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھو میں بستر مرگ پر ہوں۔ وقت پر تمہاری شادی نہ کی تو تمہاری شادی کی عمر نکل جائے گی۔ وقت پر تم کو دلہن نہ بنایا، تم پر بڑا ظلم کیا ہے، اور اب اپنے اس ظلم کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں۔ صاحب عمر میں تم سے کچھ بڑے سہی، لیکن بوڑھے نہیں ہیں۔ ان کو بھی بیوی کی ضرورت ہوگی، اور تم کو بھی اس گھر میں سکون سے رہو گی۔ میرے بعد بچوں کو ماں کا پیار دو گی، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ میں اس امر کے لیے صاحب کو منا لوں گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ کافی لت و لال کے بعد اس نے بالآخر میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا، شاید یہ سوچ کر کہ میرے بعد اس کا بھی کوئی نہ تھا۔ کیا پتا آئندہ حالات میں اسے دربدر ہونا پڑ جائے۔ حبیب کو میں نے منا لیا اور صفیہ کا نکاح اس سے کرا دیا۔ بچے بھی اس امر پر ناخوش تھے۔ صفیہ سوکن بن گئی۔ اسے سوکن بنا کر مجھے ملال نہ ہوا، ایک طرح سے خوشی ہوئی۔ وہ اب بھی میری ویسی ہی تابع دار تھی، اور حبیب میرا اس قدر خیال کرتے تھے کہ میرے سامنے اس کے ساتھ بات بھی نہ کرتے تھے۔ گھر اور امور خانہ جیسے چل رہے تھے ویسے ہی چلتے رہے۔ حبیب کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا تو مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ امریکہ میں علاج کرایا۔ خدا کے فضل سے اصل مرض کا پتہ چل گیا۔ مجھے کینسر نہیں تھا، میں صحت یاب ہو گئی۔ گھر لوٹی تو خوشیاں دامن میں بھر کر بچوں کو خوب گلے لگا کر روئی، اور ہنسی بھی کہ خدا نے مجھے نئی زندگی دے دی تھی۔ صفیہ بھی خوش تھی
لیکن وہ کبھی کبھی بجھی بجھی لگتی، کیونکہ حبیب نے نکاح ضرور کیا تھا لیکن وہ سوتے میرے ہی بیڈ روم میں تھے۔ صفیہ کے بیڈ روم میں بدستور میرے بچے اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ صفیہ آج بھی میرے ساتھ ہے، میری سوکن ہے، لیکن ہم بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ میں نے اسے اور اپنے شوہر کو ان کے جائز حقوق بھی دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف اور خوشنودی کی خاطر۔ لیکن جس دن میری سوکن کی باری میرے شریک زندگی کے ہمراہ رہنے کی ہوتی ہے، میں بہت اداس ہو جاتی ہوں اور چھپ چھپ کر آنسو بہاتی ہوں۔